ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے اعلیٰ حضرت موت کی سختیوں، قبر اور آخرت کی ہولناکیوں اور پل صراط کی تکلیفوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے. ہائے رے نیند مسافر تیری کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے، گھر بھی جانا ہے مسافر کی نہیں مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے، بیچ میں آگ کا دریا حائل قصد اس پار ہے کیا ہونا ہے، کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، ساتھ والوں نے یہیں چھوڑ دیا بے کسی یار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، جانے والوں پہ یہ رونا کیسا بندہ ناچار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر ہماری ہی طرف پھرو گے. جس نے زندگی کا لطف اٹھایا اسے موت کا مزہ بھی چکھنا ہے، اور جو یہاں آیا ہے اسے ایک دن یہاں سے رخصت بھی ہونا ہے، اور جس نے اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا ہے اسے موت کا منظر بھی دیکھنا ہے. موت کے بارے میں کہا جاتا ہے، الموت باب کل نفس داخلها، الموت قدح کل نفس شاربها، یعنی موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر جاندار نے گزرنا ہے، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر شخص نے پینا ہے. اور واقعی حقیقت بھی یہی ہے کہ موت ایک ایسا جام ہے جس کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر جاندار پر موت مقرر فرما دی ہے، اور موت سے کسی کو نہ تو چھٹکارا ملے گا اور نہ ہی موت سے کوئی بھاگ کر کے کہیں جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ،
تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، چاہے اگر تم اپنے آپ کو مضبوط قلعے کے اندر بند کر لو، موت تمہیں وہاں بھی آ کر کے جو ہے پہنچے گی اور وہاں موت تمہیں پا لے گی۔ لہٰذا موت آ کر کے رہے گی، نہ اس سے کوئی چھٹکارا پا سکتا ہے اور نہ کوئی کہیں بھاگ کر کے جا سکتا ہے۔ موت کیا ہے؟ موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے۔ جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے اسی کو موت کہا جاتا ہے، اور یہ جدائی اور یہ الگ ہونا یہ انتہائی سخت تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہوگی۔ معمولی نہ سمجھیں کہ اگر ہمارے جسم سے روح جدا ہوگی تو یوں ہی جدا ہو جائے گی۔ جب روح ہمارے جسم سے جدا ہوگی تو بہت ہی سخت تکلیف کے ساتھ، بہت ہی سخت اذیت کے ساتھ، اور اس کی تکلیف دنیا میں بندے کو پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ یعنی اور تکلیفیں تو اتنی تکلیف نہیں دیتی ہیں جتنی تکلیف موت کے وقت جو ہے دینے والی تکلیف جو ہے وہ تکلیف دیا کرتی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دینے والی چیز جو ہوتی ہے وہ موت کے وقت کی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات رب کی ذات ہوگی۔ تو فرشتوں نے کہا اس سے مراد ہے کہ صرف زمین والے مریں گے، صرف زمین والوں کو موت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ زمین والے ہوں یا آسمان والے ہوں، ہر ایک کو موت کی وادی سے گزرنا ہے، ہر ایک کو موت کے پل سے گزرنا ہے، اور ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہتر قرآن کی آیتوں کی تفسیر کون بیان کر سکتا ہے؟ اگر قرآن میں آیا ہے کہ موت کا مزہ چکھنا ہے، اب یہ موت کا مزہ کیا ہے؟ یہ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موت کی تکلیفوں اور موت کے حلق میں اٹک جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ موت آ کر کے حلق میں اٹک جاتی ہے، اور موت کے وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے حضور علیہ السلام نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہ تکلیف تلوار کے 300 واروں کے برابر میں ہے۔ یعنی اگر کسی کو 300 تلوار مارے جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف موت کے وقت میں ہوا کرتی ہے، اور جب حلق میں موت اٹک جائے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی تلوار پہ تلوار مارے جا رہا ہے۔ ایک تلوار اگر کسی کو مار دی جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 300 تلواروں کے مارنے کے برابر موت کے وقت میں تکلیف ہوا کرتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، موت کی شدت کے بارے میں سوال ہوا، یا رسول اللہ موت کے وقت میں تکلیف کیسی ہوگی، موت کے وقت میں شدت کیسی ہوگی؟ تو میرے آقا نے فرمایا سب سے آسان موت بتاؤں کیا ہوگی؟ یعنی اب اس سے کم درجے کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے آسان موت بتاؤں کہ کیسی ہوگی؟ فرمایا سب سے آسان ترین موت یہ ہے، ایک کانٹے دار ٹہنی، یعنی ایک ایسی برانچ، ایک ایسی ٹہنی جس میں کانٹے ہی کانٹے لگے ہوں۔ فرمایا آسان ترین موت یہ ہے کہ ایک کانٹے دار ٹہنی جس کو روئی کے اندر پھنسا دیا گیا ہو، اب جب اس کانٹے دار ٹہنی کو نکالا جائے تو وہ کانٹا صرف نہیں نکلتا ہے، اپنے ساتھ روئی کو لے کر کے نکلا کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح سے مرنے والے کو تکلیف ہوگی، ایسا لگے گا جیسے اس کے بدن کے اندر کسی نے کانٹے دار ٹہنی کو داخل کر دیا، اور اب جب کھینچے گا اس کی ہر ہر رگ کھینچ رہی ہوگی، اس کی ہر ہر رگ کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ کم سے کم شدت کو بیان کیا ہے، اب آپ اندازہ لگاؤ اس سے زیادہ جو تکلیف ہوگی اس کی تکلیف کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے میرے آقا علیہ السلام نے ایک مریض کی عیادت کی، پھر میرے آقا نے فرمایا اپنے صحابہ سے، میرے صحابہ میں جانتا ہوں کہ اس پر اس وقت کیا گزر رہی ہے۔ فرمایا میرے آقا نے اس کی کوئی بھی رگ ایسی نہیں ہے جس پر الگ الگ موت کی تکلیف نہ آ رہی ہو، یعنی صرف موت کی تکلیف تمہارے ظاہری وجود پر نہیں ہوتی ہے کہ جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، فرمایا اس کے جسم کے ہر ہر رگ کے اوپر موت کی تکلیف اس وقت پیدا ہو رہی ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر مردے کا ایک بال بھی جو ہمارے جسم کے اندر بال ہے ان بالوں پر بھی موت کی تکلیف ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر مردے کا ایک بال بھی زمین اور آسمان والوں پر رکھ
دیا جائے تو سب اللہ کے حکم سے مر جائیں گے، کیونکہ ہر بال میں موت ہوتی ہے اور جس چیز پر بھی موت پڑ جائے وہ بھی مر جایا کرتی ہے۔ یعنی موت بال پر آ گئی تو بال کے اندر اتنی تکلیف ہو گئی ہے کہ اگر اس بال کو زمین اور آسمان والوں پر رکھ دیا جائے تو اللہ کے حکم سے سارے کے سارے مر جائیں۔ مجھے بتاؤ، جب ایک بال کی تکلیف کا یہ حال ہے تو جس انسان کے اوپر موت آ رہی ہے اس کے جسم میں ایک بال تو نہیں ہوں گے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بال ہوں گے۔ جب ایک بال کی تکلیف کا یہ حال ہے، اگر ایک بال کو زمین اور آسمان والوں پر رکھ دیا جائے سب کے سب مر جائیں تو جس بندے کے جسم میں سارے بال موجود ہیں، بتاؤ اس وقت اس کے اوپر کتنی تکلیف آ رہی ہوگی اور کتنی تکلیفوں کا وہ سامنا کر رہا ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، موت کا ہر جھٹکا، ایک ایک جھٹکا جب موت کا پڑتا ہے تو 1000 تلواروں سے کہیں زیادہ سخت ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب بتایا، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وہ موت کا مزہ کیا ہوگا؟ وہ موت کا ذائقہ کیا ہوگا؟ ایسا ذائقہ اور ایسا مزہ جس کی تکلیف کو دنیا مل کر کے بھی برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم اسی موت سے بے خبر ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے مرنے والے پر تعجب ہوتا ہے کہ عقل اور زبان ہونے کے باوجود وہ موت کی تکلیف بیان کیوں نہیں کرتا ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ کے جو والد تھے حضرت عمرو ابن عاص، وہ کہتے ہیں کہ آخر موت کی تکلیف بیان کیوں نہیں کرتا ہے مرنے والا، جبکہ اس کے پاس زبان بھی ہوتی ہے، جبکہ اس کے پاس عقل بھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میرے والد کہا کرتے تھے آخر مرنے والا موت کی تکلیف کیوں نہیں بیان کرتا، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا مرنے والے کو کیا تکلیف ہوتی ہے یہ زندہ انسان نہیں جان سکتا ہے، یہ مرنے والا ہی جانتا ہے کہ کیا تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے تمہارے سبق کے لیے، یہ تو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے اندر عبرت پکڑیں، لیکن اصل تکلیف کیا ہے میرے آقا نے فرمایا یہ مرنے والا ہی جانتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ کہتے میرے والد عمرو ابن عاص کہا کرتے تھے آخر مرنے والا تکلیف بتاتا کیوں نہیں ہے، جبکہ اس کے پاس زبان بھی ہوتی ہے، اس کے پاس عقل بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب میرے والد کے انتقال کا وقت آ گیا، میرے والد عمرو ابن عاص دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، میں نے ان سے کہا اے میرے والد آپ تو ایسا ایسا فرمایا کرتے تھے کہ مرنے والا تکلیفیں کیوں نہیں بیان کرتا ہے، آج آپ پر موت آ رہی ہے، آخر آپ تکلیفوں کو بیان کر دیجئے۔ وہ عمرو ابن عاص جو زندگی بھر یہ کہتے تھے آخر مرنے والا تکلیف کیوں نہیں بیان کرتا ہے، لیکن جب ان پر موت آئی اور ان کے بیٹے نے پوچھا تو فرمایا اے میرے بیٹے موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، موت اتنا سخت ہے کہ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ پھر کہتے ہیں لیکن میں اللہ کے فضل و کرم سے کچھ بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم گویا میرے کندھوں پر رضوہ نام ایک رضوہ پہاڑ ہے، بہت مشہور پہاڑ ہے، فرماتے ہیں اس وقت ایسا بوجھ اور ایسی تکلیف محسوس ہو رہی ہے گویا میرے کندھوں پر رضوہ نامی پہاڑ اور تہامہ کے پہاڑ رکھ دیے گئے ہیں اور میری روح جو ہے سوئی کے ناکے سے نکالی جا رہی ہے۔ سوئی کے ناکے میں کتنی سی جگہ ہوتی ہے، فرمایا اس وقت میری روح کو جو ہے گویا سوئی کے ناکے سے نکالا جا رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے، ایک تو یہ لگ رہا ہے کہ میرے کندھوں پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ میری روح سوئی کے ناکے سے نکالی جا رہی ہے، اور فرمایا ایسا لگ رہا ہے میرے پیٹ کے اندر ایک کانٹے دار ٹہنی ڈال دی گئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ زمین و آسمان آپس میں مل گئے اور مجھے زمین و آسمان کے درمیان پیس کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ فرمایا اے میرے بیٹے یہ تکلیف ہے اس وقت، اب مجھے پتا چلا کہ مرنے والا تکلیفوں کو بیان کیوں نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ بیان سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر مرنے والے کو جو تکلیف ہوتی ہے تمہیں پتا چل جائے کہ کیا تکلیف ہوتی ہے، زندگی کے آرام بھول جاؤ گے، زندگی کے عیش بھول جاؤ گے، اس لیے کہ مرنے والا اتنی تکلیف میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی تکلیفوں کو بیان تک کے نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے اللہ سے پوچھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا اے موسیٰ بتاؤ تم نے موت کو کیسا پایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے مولا موت اس چڑیا کی طرح ہے جس چڑیا کو زندہ کڑاہی کے اندر بھونا جا رہا ہو، یعنی کسی چڑیا کو پکڑ کر کے زندہ کڑاہی کے اندر ڈال دیا گیا ہو اور اس کو بھونا جا رہا ہو۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موت تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے چڑیا کو زندہ کڑھائی میں ڈال دیا گیا، بھونا جا رہا ہے، اب نہ تو وہ مر رہی ہے کہ راحت پا جائے اور نہ وہ باہر آ سکتی ہے کہ نجات پا جائے۔ یہی حال مرنے والے کا ہوتا ہے۔ اب تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ مرنے والا چاہتا ہے کہ جلد سے جلد روح نکل جائے، اور ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ روح بھی جلدی نہیں نکل رہی ہے، اور پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا جو فرشتہ آیا ہوا ہے واپس چلا جائے تاکہ وہ راحت پا جائے۔ اسے مرنا ہی ہے، لیکن مرنا بھی آسانی کے ساتھ نہیں ہے، ساری تکلیفوں سے گزرنا ہوگا، ساری دشواریوں سے گزر کر کے پھر اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف ہی پھرو گے، اللہ کی طرف تو جانا ہی جانا ہے، لیکن یاد رکھ لو جانے کے اندر بڑی رکاوٹیں ہیں، جانے کے اندر بڑی سختیاں ہیں۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک گروہ، بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایک قبرستان سے گزرتی ہے، تو اس جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کیوں نہ ہم یہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان قبرستان والوں میں سے، ان مردوں میں سے کسی مردے کو زندہ کر دے تاکہ وہ مردہ ہمیں موت کی حالت بتائے۔ یہ بنی اسرائیل کی جماعت نے فیصلہ کیا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کسی مردے کو زندہ کر دے تاکہ وہ مردہ ہمیں موت کی تکلیف بتا دے۔ میرے آقا نے فرمایا جب بنی اسرائیل کی اس جماعت نے نماز ادا کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ابھی دعا جاری ہی تھی، دعا مانگ ہی رہے تھے، اسی دوران ان قبروں میں سے ایک شخص جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان سجدے کا نشان نمایاں تھا، اس سے پتا چلا کہ وہ بے نمازی نہیں تھا، پرہیزگار تھا، لہذا فرمایا کہ وہ شخص باہر نکل کر کے آیا جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان سجدے کے نشان پائے جا رہے تھے۔ وہ اپنی قبر سے سر باہر نکال کر کے کہنے لگا اے لوگوں مجھ سے کیا چاہتے ہو، مجھ کو انتقال کیے ہوئے 100 سال گزر چکے ہیں لیکن اب تک کہ موت کی گرمی مجھ سے دور نہیں ہوئی ہے، 100 سال سے میں موت کی تکلیف اور موت کی گرمی برداشت کر رہا ہوں، اے لوگوں اگر میرے لیے کچھ کر سکتے ہو تو اتنا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے پہلی والی حالت پر لوٹا دے، اس لیے کہ 100 سال انتقال کو ہو گئے لیکن ابھی بھی موت کے وقت میں جو گرمی محسوس ہوئی تھی 100 سال بھی ہو گئے لیکن ابھی بھی موت کی گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو اندازہ لگاؤ موت کی گرمی کتنی دیر تک باقی رہنے والی ہے، انتقال کرنے والے کو 100 سال ہو گئے لیکن 100 سال کے بعد بھی گرمی باقی ہے۔ اندازہ لگاؤ ہم تھوڑی دیر کے لیے تکلیف برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور جو تکلیف 100 سال ہو جائے اور باقی رہے، یہ تو ہمارے سامنے ایک مثال پیش کی گئی ہے کہ 100 سال کے بعد زندہ ہوا، ورنہ اللہ ہی جانے یہ تکلیف کب تک باقی رہنے والی ہے، اللہ ہی جانے ہمیں ان تکلیفوں سے کب تک کے گزرنا ہوگا۔ تو اس نے کہا بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے پہلی والی حالت پر لوٹا دے۔ اسی طریقے سے ایک روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی قبر سے گزر رہے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت سام علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں اور حضرت سام جو ہے ان کے بیٹے ہیں، ایک اولو العزم پیغمبر کا بیٹا اور ایمان لانے والا گویا ایک نبی کا بیٹا بھی ہے اور نبی کا صحابی بھی ہے، حضرت سام علیہ السلام جو خود بھی نبی ہیں، جو نبی کے بیٹے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کے صحابی ہیں، یہ نبی تو نہیں گزرے لیکن اولو العزم پیغمبر کا بیٹا ہے، اولو العزم پیغمبر کے صحابی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حضرت سام کی قبر کے پاس سے گزرے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے روح، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے کہ اللہ اس قبر والے کو زندہ کرے تاکہ ہمیں موت کا تذکرہ سننے کو ملے، موت کیسی ہوتی ہے ہمیں پتہ چل جائے۔ حضرت سام کے بارے میں قوم نے کہا کہ ان کو زندہ کیا جائے تاکہ یہ ہمیں موت کی تکلیف بتائیں، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس قبر کے قریب 2 رکعت نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سے حضرت سام کو زندہ کرنے کی دعا کی، اے اللہ سام کو زندہ کر دے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں زندہ فرما دیا۔ حضرت سام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنی قبر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھے اور حضرت سام
حضرت سام رحمت اللہ تعالی علیہ جب مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے تو ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے. حضرت سام کے داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا اے سام یہ سفیدی تو تمہارے زمانے میں نہیں تھی, اس لیے کہ سب سے پہلے اگر کسی کے بال سفید ہوئے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی گزرے ہیں وہ بڑھاپے میں بھی ان کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. بالوں کا سفید ہونا حضرت ابراہیم سے شروع ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوئے اور حضرت نوح کا دور پہلے کا ہے. حضرت سام جو ان کے بیٹے ہیں یہ پہلے کے ہیں. تو آخر حضرت عیسیٰ تعجب میں آ گئے کہ ابراہیم سے پہلے تو کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. پوچھا اے سام یہ تمہارے سر کے بال, تمہاری داڑھی کے بال سفید کیسے ہو چکے ہیں؟ یہ سفیدی تمہارے زمانے میں تو نہیں تھی. اب ذرا اندازہ لگا انہوں نے کیا فرمایا. کہتے ہیں کہ اے اللہ کے روح, اے عیسیٰ علیہ السلام, جب تم نے آواز لگائی میں نے آواز سن کر کے یہ سمجھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے. قیامت قائم ہونے کے ڈر سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے. جب تم نے آواز لگائی تو میں ڈر گیا کہ قیامت تو نہیں قائم ہو چکی. کون ڈر رہا ہے؟ جو اولو العزم پیغمبر کا بیٹا ہے, حضرت نوح علیہ السلام کے صحابی ہیں, خود بیٹا بھی ہے اور صحابی بھی. کہتے ہیں جب آپ نے آواز لگائی اس ڈر سے قیامت تو نہیں قائم ہو گئی, اس ڈر کی وجہ سے میرے سر کے بال اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا بتاؤ تمہارے انتقال کو کتنا زمانہ گزرا؟ انہوں نے فرمایا میرے انتقال کو 4000 سال گزر گئے مگر اب تک موت کی سختی اور کڑواہٹ کو میں برداشت کر رہا ہوں. اب تک کہ موت کی سختی اور موت کی کڑواہٹ کو کون؟ 4 سال گزر گئے اور اولو العزم پیغمبر کا بیٹا خود صحابی فرماتے ہیں 4000 سال ہو گئے لیکن موت کی سختی اور اس کی کڑواہٹ میں ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ موت کا ذائقہ کتنا ہی تلخ ہے, کتنا ہی کڑوا ہے. موت کا مزہ بہت زیادہ کڑوا ہے اور اس کی کڑواہٹ کا اندازہ لگاؤ. 4000 سال گزر گئے لیکن اب بھی اس کی کڑواہٹ باقی ہے. تھوڑی دیر کی کڑواہٹ ہم برداشت نہیں کر سکتے, اس کڑواہٹ کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں جس کی کڑواہٹ ابھی 4000 سال ہونے کے بعد بھی باقی ہے اور آگے کب تک باقی رہے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اسے, یا اس کے بتانے سے اس کے محبوب ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانے. لیکن یہ ہم تو نہیں جانتے ہیں, اس لیے ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے, ہمیں موت کی فکر کرنی چاہیے. آخر ہماری موت کیسے آئے گی؟ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیں. میرے آقا فرماتے ہیں اگر جانوروں کو معلوم ہو جائے موت کے بارے میں جو تمہیں معلوم ہے, ہمیں سب کچھ موت کے بارے میں معلوم ہے لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے, کوئی فکر نہیں ہے. آج گناہ دیکھ لیجئے, آج دیکھ لیجئے گناہ ہمارے معاشرے کے اندر. جب مسلمان ایمان رکھنے والا حضور کو اپنا آقا و مولا کہنے والا گناہ کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کو مرنا ہی نہیں ہے. شریعت پہ عمل نہیں کرتے تو ایسا لگتا ہے اس کو مرنا ہی, جبکہ مرنا ہے. میرے آقا نے فرمایا موت کے بارے میں جو کچھ تمہیں معلوم ہے اگر جانوروں کو پتا چل جائے, میرے آقا نے فرمایا تم کسی موٹے جانور کو کبھی کھا نہیں سکو گے, اس لیے کہ موت کی خوف کی وجہ سے جانور دبلا ہو جائے گا, کمزور ہو جائے گا, پتلا ہو جائے گا. حضور نے فرمایا کوئی موٹا جانور تمہیں نظر ہی نہیں آئے گا اگر موت کے بارے میں اسے وہ پتا چل جائے جو تم کو معلوم ہے. اور اس پر ایک واقعہ خود حضرت عیسیٰ روح اللہ کے زمانے کا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اونٹوں کے ریوڑ کے پاس سے گزرے جہاں بہت سارے اونٹ تھے. وہاں سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ مستیاں کر رہا ہے. کبھی کسی اونٹ کو اپنا سر دے مارتا ہے, کبھی کسی اونٹ کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے, کبھی کسی اونٹ پر جھپٹتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس اونٹ کے قریب گئے جو مستیاں کر رہا تھا اور اس کے کان میں کہا اونٹ کے انک میت, تجھے مرنا ہے. جانور کے کان میں کیا کہا؟ انک میت, تجھے مرنا ہے. یہ فرما کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے. اب اتنا کہہ کر کے وہ آگے تو چلے گئے, اب اس اونٹ پر موت کی ایسی فکر سوار ہو گئی کہ اس اونٹ نے کھانا پینا چھوڑ دیا, کھانا پینا چھوڑ دیا. ساری مستیاں ختم ہو گئیں, یہاں تک کہ وہ اونٹ بالکل دبلا پتلا ہو گیا, دبلا پتلا ہو گیا. چند دنوں کے بعد جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ وہی اونٹ بالکل دبلا پتلا ہو چکا ہے اور تمام اونٹوں سے الگ تھلگ ایک جگہ کھڑا ہے اور بالکل اس کی آنکھ سے آنسوؤں کے سیلاب جاری ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چرواہے سے اس اونٹ کی حالت کے بارے میں پوچھا
کہ آخر اس اونٹ کی حالت کیسی ہے یہ؟ تو اس چرواہے نے کہا میں نہیں جانتا، صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس اونٹ کے پاس سے ایک شخص بہت پہلے گزرا تھا جس نے اس کے کان میں ایسا کیا کہا مجھے نہیں پتا ہے، لیکن اس کے بعد سے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور یہ سارے اونٹوں سے الگ تھلگ ہو کر کے بس ایک جگہ کھڑا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خیال کیا، یا اللہ، ایک اونٹ جس کو موت کا اتنا خوف ہے، ایک جانور، اور ہم جس کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس کے باوجود آج ہمارا حال کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے موت کی تکلیفوں اور موت کی شدت کو اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر بیان فرمایا۔ میں اس میں سے چند باتیں صرف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ موت کی شدت اور اس کی کیفیت کیا ہوگی بیان کرتے ہیں۔ موت اس تکلیف کا نام ہے جو ڈائریکٹ روح پر نازل ہوتی ہے اور تمہارے بدن کے سارے پارٹس کو گھیر لیتی ہے، یہاں تک کہ روح کا وہ حصہ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے جو تمہارے بدن کی گہرائیوں میں ہے۔ پھر فرمایا نزع کی تکلیف، جبکہ ڈائریکٹ جو ہے روح پر نزع کی تکلیف ڈائریکٹ روح پر حملہ آور ہوتی ہے، اور یہ تکالیف تمام بدن میں پھیل جاتی ہیں، یہاں تک کہ ہر حصے، ہر جوڑ سے روح کھینچی جاتی ہے، ہر بال کی جڑ سے، یہاں تک کہ سر سے لے کر پاؤں تک، کھال کے ہر حصے سے روح نکالی جاتی ہے۔ میرے آقا سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی تکلیف ہوتی ہے، بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا موت کی تکلیف تلوار کے وار، آرے کے چیرنے اور قینچی کے کاٹنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ جب تلوار کا وار بدن پر بڑھتا ہے تو بدن کو تکلیف اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ بدن کا تعلق روح کے ساتھ میں ہے، جبکہ تلوار روح پر نہیں ماری جاتی ہے، تلوار جسم پر ماری جاتی ہے، لیکن بدن کا تعلق روح کی بنیاد پر جو ہے اس کے سارے وجود کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا موت کا ضرب تو ڈائریکٹ روح پر لگایا جاتا ہے، اگر تلوار کا ضرب جسم پر لگایا جائے تو روح کو تکلیف ہو رہی ہے، اور روح کی تکلیف کی وجہ سے سارا وجود تکلیف میں آ جاتا ہے، تو وہ موت جس کا ضرب جسم پر نہیں لگایا جاتا ہے، فرمایا ڈائریکٹ روح پر لگایا جاتا ہے۔ اندازہ لگاؤ کیسی تکلیف ہوگی۔ پھر میرے آقا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں موت کی تکلیف اس وقت دل پر غلبہ کر لیتی ہے اور مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار اس تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ موت کی تکلیف پورے بدن کی طاقت چھین کر کے ہر حصے کو کمزور کر دیتی ہے۔ موت کی تکلیف کسی بھی حصے میں مدد مانگنے کی طاقت نہیں رہنے دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے والا اتنا پیاسا ہوتا ہے، پانی مانگنا چاہتا ہے لیکن مانگ نہیں سکتا ہے، لوگوں سے کہنا چاہتا ہے کہ میری مدد کرو لیکن آواز تک کے نہیں نکلتی ہے۔ فرمایا موت کی تکلیف ایسی ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے۔ موت کی تکلیف زبان کو گونگا اور باقی حصوں کو بے جان کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے اگر کوئی شخص مرنے کے وقت میں رونا چاہے، چلانا چاہے، مدد مانگنا چاہے، فرمایا تب بھی ایسا نہیں کر سکتا ہے، اور اگر کچھ طاقت باقی بھی رہ جائے مرنے والے کے جسم میں تو فرمایا اس وقت حلق اور سینے سے غرغرہ اور گائے بیل کے ڈکرانے کی آواز ہی آتی ہے، اس کے جسم کا رنگ مٹیالا ہو جاتا ہے، گویا اس وقت فیصلہ ہو جاتا ہے مٹی سے بنا تھا اب مٹی کے اندر جلد ہی مرنے والا ہے، پورے وجود کا رنگ مٹیالا ہو جاتا ہے، ہر رگ سے روح نکالی جاتی ہے، آنکھ کے ڈھیلے اوپر چڑھ جاتے ہیں، ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، زبان سکڑ جاتی ہے، انگلیاں نیلی پڑ جاتی ہیں۔ جس بدن کی ہر رگ سے روح نکالی جا چکی ہو اس کی حالت مت پوچھو، اگر جسم کی ایک رگ بھی تمہاری کھینچ لی جائے تو کتنی تکلیف محسوس ہوگی، ذرا غور تو کرو، پوری روح کو ایک رگ سے نہیں ہر رگ سے نکالا جا رہا ہے، تکلیف کتنی زیادہ ہوگی۔ اور فرمایا آہستہ آہستہ جسم کے ہر حصے پر موت طاری ہوتی ہے، پہلے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، انسان دیکھ رہا ہے میرے پاؤں ٹھنڈے ہو چکے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتا ہے، اس کا وجود ٹھنڈا پڑ رہا ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ فرمایا پہلے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں ٹھنڈی پڑتی ہیں، پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور یوں جسم کے ہر حصے کو سختی کے بعد سختی، تکلیف کے بعد تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ آخر پاؤں سے موت کیوں آتی ہے؟ فرمایا اس وجہ سے مرنے والا دیکھ لے جس
जिस जिस्म पर अकड़ाता था आज उसका जिस्म बेजान होकर के पड़ा हुआ है। लिहाजा अकड़ाना किस बात पर? अगर तुम्हें फख्र करना है तो अल्लाह की रहमत पे फख्र करो, अगर तुम्हें कुछ कहना भी है तो अल्लाह के भरोसे पे करो। तुम्हारे जिस्म के अंदर कोई ताकत नहीं है, तुम्हारा यही जिस्म तुम्हारी निगाहों के सामने बेजान होता हुआ नजर आएगा। फरमाया यही वह वक्त है जब उसके हल्क के अंदर रूह आ जाती है, अब मरने वाले की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। अब तो हाल ऐसा है, हुजूर ने फरमाया अगर तौबा भी करे तो अब उसकी तौबा भी मकबूल नहीं होगी, अब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है। इसलिए हल्क में मौत आने से पहले तौबा कर लो, अगर उससे पहले तौबा न किया तो फिर सिवाय हसरत के, सिवाय अफसोस के हमारे पास में कुछ नहीं बचने वाला। मेरे अजीजों, इसलिए मौत की तैयारी करो। बुजुर्गों ने फरमाया है कि अगर कोई हुजूर का खास खादिम हो जाए ना, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने फरमाया अगर हुजूर का कोई खास खादिम हो जाए, उसकी मौत के वक्त हुजूर उसको कलमा पढ़ाने तशरीफ लाया करते हैं, उसको कलमा पढ़ाने हुजूर तशरीफ लाते हैं। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं, लेकिन ये हुजूर कब तशरीफ लाएंगे? फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, उनकी आंखों को ठंडक पहुंचाओ, उनके तरीके पे अमल करो, उनकी सुन्नतों पर अमल करो, ताकि हम उनके खास खादिम बन जाएं और वो हमें कलमा पढ़ाने तशरीफ लाएं। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह तबारक व तआला हमें मौत की सख्ती से महफूज फरमाए और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा खादिम बनाए। और अल्लाह ताला मौत के वक्त में, इसीलिए मेरे आला हज़रत ने फरमाया या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल चाहे मुश्किल कुशा का साथ हो, या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्न मुस्तफ़ा का साथ हो। लिहाजा काम ऐसा करो कि उस नबी का दीदार हो जाए। और फरमाया सिर्फ दीदार नहीं कराएंगे, अगर उनके खास खादिम बन गए तुम्हें कलमा पढ़ाने के लिए तशरीफ लाएंगे वो, और जिसको वो कलमा पढ़ाने आए उसकी जुबान से कलमा निकलेगा ही निकलेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह ताला हमें हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा खादिम बनाए और उन्हीं के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ईमान पर जिंदा रखे, ईमान ही पर खात्मा बिल खैर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल